اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف باب الاعتصام جلد اول صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حسب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من هي يا رسول الله فقال ما انا عليه واصحابي. زور سے بول سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوب. دیکھیے ہمیں اٹھنا پسند نہیں ہے، اگر کوئی اٹھے تو دل اٹھ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈی میں بھی پسینہ آ رہا. میں نے کہا نا کہ جب میں کرسی پر بیٹھتا ہوں تو ٹھنڈی کو بھی پسینہ آتا ہے. بے شک غلط نہیں کہا. یہ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈی کو پسینہ آ گیا تو تقریر کرنا کوئی آسان نہیں ہے. آپ کا مولانا دل گردہ آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ آپ دل گردہ کھانا نہیں چاہتے ہیں، تو میرا کیا قصور ہے؟ اجازت ہے؟ میں نے جو ابھی حدیث سنائی اس کو دھیان سے سنیے گا. اگر آپ دھیان سے سن لیں گے تو آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، بالکل ٹی ٹی ایس سنی بن کر رہیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے. آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے گا. اجازت ہے؟ جلدی بولیے اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، طبیعت سنیے، طبیعت میں چل جائے گی. سنیے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا. چچا میاں ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ جلسے کو قبول فرمائے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. ان کے بچے عبد الغفور کو، ریاض صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں، سب دعا کریں. انشاءاللہ آج کی محفل کی برکت سے ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش ہوگی، کیونکہ حدیث سنائی جا رہی ہے، نبی کی نعت سنائی جا رہی ہے. اللہ رسول کا ذکر جن کے ایصال ثواب میں کیا جائے ان کی قبر پر رحمت کی برسات ہوتی ہے. یہ ہمارے ریاض بھائی اور عبد الغفور بھائی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے ابا کے نام سے بولو نبی کی محفل سجائی، بولو ذکر کی محفل سجائی. ہمارے علماء اور سادات کرام اور آپ لوگوں کو بلایا، اور اس حقیر گنہگار کو بھی بلایا. اجازت ہے؟ جلدی بولیے اجازت ہے؟ مطلب سنیے، ادھر دیکھیے. نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، جیسا یہودی نصرانی پر آیا. وہی زمانہ ہو بہو وہی زمانہ میری امت پر آئے گا. میری امت ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں جو کام قوم بنی اسرائیل نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. یہاں تک کہ اگر یہودی نے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کمینہ ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. جیسے یہودی لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے یہودی لوگ
72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت کے لوگ بھی 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، مگر کان کھول کر سن لو، ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا سرکار وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو صحیح مطلب سنیے، نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، او صحابہ وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، مگر وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ بے شک کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا، اسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ مچھر سے بچے رہے۔ ارے زور سے بولو، کس سے بچے رہے؟ ہاں، ہمارے دیش میں ڈینگو مچھر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے، لیکن مچھر پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ارے بولو اجازت ہے تو بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے۔ لگتا ہے، ارے بولیے، لگتا ہے تھک گئے، تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، شجاعت گڑھ اتنا آ چکا ہوں اور لاڈلو کہ یہ دونوں ہمارے لیے لاڈلو ہیں۔ واہ، ارے زور سے بولو، دونوں لاڈ ہیں۔ ہاں بالکل بالکل کیا حضرت؟ ہاں ماشاء اللہ، لاڈ والے او لاڈ والے ہیں، سبحان اللہ۔ ارے زور سے بولیے، لاڈ والے ہیں، سبحان اللہ۔ اجازت ہے جلدی بولیے، اجازت ہے؟ نبی نے جو فرمایا آپ نے جملے پر غور کیا؟ ارے بولو، حدیث سنی؟ نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، یہودی اور نصرانی پر آیا۔ جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، یہاں تک کہ یہودی میں، قوم بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کمینہ ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا۔ نبی فرماتے کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے، ان سے رشتہ ناطہ رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی فرقے میں پڑ جائیں گے، لیکن یہ لوگ ایک نمبر آگے بڑھ جائیں گے۔ 72 فرقے یہ نئے ہوں گے اور 73واں جو پرانا ہے شروع سے وہی ہوگا۔ ارے جو 73واں پرانا ہے، 72 فرقے تو وہ ہوں گے میری امت کے جو ان 72 یہودیوں سے ان کا تار جڑا ہوگا، سب کا کنیکشن اس سے ہوگا۔ دیکھنے میں مسلمان لگیں گے لیکن اندر سے سب یہودی۔ جیسے یہودیوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے نبیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کر ڈالا، ایک دن میں یہودیوں نے 43 پیغمبروں کو قتل کیا۔ اب پہلا پارہ 10ویں رکوع کی تفسیر پڑھیے، سینکڑوں انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا۔ ان لوگوں نے، ادھر دیکھیے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، تو جو جو کام ان لوگوں نے کیا میری امت میں بھی 72 فرقے پیدا ہوں گے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام یہ 72 بولو نئے فرقے۔ اچھا یہ بتائیے سنی کب بنے؟ آپ کو پتا ہے؟ یہ مت سوچئے گا کہ سنی نیا فرقہ ہے، نہیں۔ سنی ادھر دیکھیے، جیسے آج آپ سنی ہے، ادھر دیکھیے ہم سنی ہے، ہمارے علماء سنی ہے۔ 100 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی تھے، 200 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی تھے، 500 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی تھے، 1000 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی تھے۔ پورے مکہ مدینہ پر سنیوں کی حکومت تھی، ہر طرف سنیوں کا قانون چل رہا تھا۔ میری طرف دیکھیے، لیکن سب ادھر دیکھیے، جتنے بھی یہ
72 फिरके बने, ये सब सुन्नियों से कट कर, अरे बोलो सुन्नियों से कट कर काटने वाला कौन है? यहूदी नसरानी। बोरा का बोरा पैसा दिया बेईमान लोगों को और कहा कि तुम अपना फिरका अलग बनाओ, अपनी मस्जिद अलग बनाओ, अपना मिशन अलग करो। और उन लोगों ने इधर देखिए यहूदियों के बहकावे में आकर अपना अपना फिरका बनाया, अपनी अपनी मस्जिदें बनाई। तो पैगंबर ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। यहूदी में कितने थे? जोर से बोलो। यहूदी कौम में बनी इसराइल में कितने थे? 72। और नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। इधर देखिए ये 73वां फिरका वही पुराना फिरका होगा जो सहाबा के रास्ते पर हमेशा कायम रहेगा। लेकिन ये 72 वो होंगे जिनके बाप दादा पहले सुन्नी रहे होंगे, जिनके बाप दादा सुन्नी, लकर दादा सुन्नी, छेड़ दादा सुन्नी, परदादा मरदादा सरदादा सब सुन्नी, पूरे मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी, जो पहले सलाम पढ़ते थे, जो पहले दरूद पढ़ते थे, जो पहले नबी के इल्मे गैब पर ईमान रखते थे, जो नबी को साहिब इख्तियार मानते थे, जो नबी को कब्र में भी जिंदा मानते थे, वो आज अलग होकर सब खिलाफ बोलने लगे। ये किसकी देन है? कौमे बनी इसराइल से इनका तार जुड़ा हुआ है। लड़िए मत, झगड़िए मत, दाढ़ी टोपी पर मत जाइए, अपना ईमान बचाइए। नबी ने फरमाया एक फिरका जन्नती होगा। जन्नती वो फिरका होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख ज़माना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुन्नी के सिवा कोई फिरका है? अरे बोलो, जितने फिरके आप देख रहे हैं सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, बाद में चलकर गिरगिट की तरह रंग बदला और कोई कुछ और बदल गया। अरे बोलो, कोई कुछ और बन गया। तो हदीस को उलट बोलो, हदीस का मतलब लोगों को गलत मत समझाओ। नबी ने जो फरमाया पूरी हदीस पढ़ के सुनाओ। पूरी हदीस आपने सुन लिया। ये वो 72 फिरके होंगे जो नए नए होंगे, जिनका तार कौम बनी इसराइल से जुड़ा होगा, यहूदियों से जुड़ा होगा। और रिसर्च कीजिए तो सबका तार जुड़ा है। हम लोग मस्जिद बनाए तो 10-10 रुपए चंदा करें, अरे बोलो, जलसा करे तो 10-10 रुपए चंदा करे। और इनके यहाँ कोई चंदा धंधा नहीं है, बल्कि बोरा का बोरा पैसा दिया जाता है कि तुम चाहे मस्जिद बनाओ, चाहे मदरसा बनाओ, चाहे जलसा कराओ। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए, अपना ईमान अकीदा सही रखिए। ये बताइए मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर इजाजत देंगे तो मैं आपको चौथी हदीस या पांचवी, ये पांचवी हदीस है ना, पांचवी हदीस सुनाने की कोशिश करूंगा। और अगर थक गए होंगे तो सलाम पढ़ दूं। और बोलिए थक गए? और बोलो थक तो नहीं गए? लेकिन नहीं, ये पीछे वाले मुंह में गुटका भरे, मुंह में गुटका भरे हुए। ऐसे नहीं, जलसे में आइए, जलसे में अंदर बैठिए। आप अंदर आएंगे तो दिल लगेगा। अरे बोलिए, आप हमारे भाई हैं। अरे बोलो, आप हमारे भाई हैं, नाराज नहीं होंगे। आप अंदर आके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। आ जाइए बाबू लोग, जब मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो आप भी बोलो अपने आलिमों से मोहब्बत करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बाबू लोग सलामत रहे। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए अल्लाह, कुछ लोग आए और कुछ लोग जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं? इस दिन जाओ। चलिए, माफ माफ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो अब आपको मौलाना बोलो पांचवी हदीस सुना है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बोलिए थके तो नहीं? चचा भी थके तो नहीं?
ہاں ماشاءاللہ اجازت ہے تو میں آپ کو 5ویں حدیث سناؤں ماشاءاللہ غور سے سنیے ماشاءاللہ مشکان شریف ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنیں عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل ان اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث حضرات. نبی نے کیا کہا سنیے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں تم لوگ اس دنیا کی خوبصورتی پر ناز کرتے ہو مگر کان کھول کر سن لو یہ دنیا جس کو تم بہت خوبصورت سمجھ رہے ہو بہت بڑی دنیا سمجھ رہے ہو کان کھول کر سن لو یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دنیا اللہ کے نزدیک زور سے بولو مچھر کے. اچھا یہ بتائیے مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ارے بولو مچھر کا پر اگر یہاں پر ٹوٹ کر گر جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. زور سے بولو. لیکن نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. پر کے برابر بھی نہیں ہے جس کو تم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہو. ارے بولو تم سمجھتے ہو بہت بڑی دنیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر. ایک مثال لیجئے میں آپ کو ایک مثال دوں جبکہ یہ مثال مناسب نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ضرورت یہ مثال دی جاتی ہے. ادھر دیکھیے مان کر چلیے کوئی ارب پتی آدمی ہو تو ارب پتی کی نظر میں ادھر دیکھیے 1000 کا نوٹ ارے بولو 100 روپے کے برابر ہے. ارے بولو بھائی کہ نہیں 1000 کا نوٹ 100 روپے کے برابر. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نظر میں ارے بولو آپ کی نظر میں جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کی نظر میں کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو چھوٹی. تو یہ تو دنیاوی بات ہے. میرے رب سے بڑا کون؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا. اللہ ہر چیز سے بڑا ہر مخلوق سے بڑا بہت بلند و بالا. میرے رب کی قدرت کے نزدیک اور اس کی بلندی کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. نبی کیا فرماتے ہیں دوسری حدیث میں سنیے کلیجہ ہی جائے گا. سنیے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی اہمیت ہوتی اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا بہت بڑی ہوتی دنیا کی اہمیت ہوتی تو کان کھول کر سن لو اللہ تعالیٰ کبھی شداد کو دولت نہیں دیتا. اللہ فرعون کو مالدار نہیں بناتا. اللہ قارون کو بادشاہ نہیں بناتا. اللہ بڑے بڑے ظالموں کو کرسی نہیں دیتا. مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے ڈھیل دے دیا ہے آزاد کر دیا ہے جو چاہے جو چیز حاصل کر لے. ادھر دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو غریب نواز سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا. میرے غوث اعظم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا. زور سے بولو میرے اعلیٰ حضرت سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا. ہمارے بزرگان دین صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا. یہ اللہ والے جو آرام فرمائے ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی تو جو جتنا بڑا ادھر دیکھیے جو جتنا بڑا ولی ہوتا اللہ سے قریب ہوتا اتنا بڑا مالدار ہوتا. لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے سنیے یہی وجہ ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن جتنا بڑا ایماندار ہے جتنا بڑا ایماندار
قریب ہے وہ اپنے رب سے قریب ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ ہاں. ہم لوگ بھی اس دنیا میں ادھر دیکھیے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر دیکھو اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا اہمیت رکھتی تو اللہ کبھی کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا, ایک بوند بھی نہیں دیتا. جتنے کافر و مشرک ہوتے سب پیاس سے مر جاتے, مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. اللہ کسی کو اپنا دوست بنا دیتا ہے تو اس کو دنیا نہیں دیتا, تو سب اسے دنیا. لیکن اگر کسی کو دیتا بھی ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ مرغا پلاؤ کھائے, اس لیے نہیں دیتا کہ کاجو بادام کھائے, اس لیے نہیں دیتا کہ بھائی صاحب کی گاڑی پہ چلے. اللہ جس کو ولی بنا کر اگر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ دین کی خدمت کرے, غریبوں کی خدمت کرے, میرے مخلوق کی خدمت کرے, میرے مخلوق کو یہ ہر موڑ پہ کام آئے. یہ ہے اللہ والوں کی زندگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ والے میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں, ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ والے میں ادھر دیکھیے, اللہ والے کی زندگی میں ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے جس کو اللہ والا سمجھا وہ واقعی اندر سے ہے یا نہیں, اندر سے ہے یا نہیں, یہ تو راز کا معاملہ ہے. ورنہ واقعی جو اللہ والا ہے, جن کی جلوت و خلوت ایک ہو, جو اللہ کا ولی ہو, وہ کوئی بھی کام دنیا کی محبت میں نہیں کرتا. ادھر دیکھیے ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہم کھاتے ہیں اپنے لیے, پیتے ہیں اپنے لیے, سوتے ہیں اپنے لیے, جاگتے ہیں اپنے لیے, شادی کرتے ہیں اپنے لیے, بچے پیدا کرتے ہیں اپنے لیے. ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں, مگر اللہ والے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ ادھر دیکھیے, آدمی اس وقت تک اللہ والا نہیں بن سکتا, یعنی اللہ کا ولی. اللہ والا کا مطلب اللہ کا ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنا ہر کام اللہ کے حوالے نہ کر دے. جس دن سینے میں یہ بات آ گئی کہ میں بیوی کے لیے کام کروں, بچوں کے لیے کام کروں, بولو بھتیجے کے لیے کام کروں, ختم. میری طرف دیکھیے, مرتبہ ادھر دیکھیے, جو مرتبہ ہے اس سے کم ہو جائے گا. میری طرف دیکھیے, ان کا ہر کام اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ سنا کر, آخری میں حدیث سنا کر تقریر ختم. بہت لمبی چوڑی نہیں, زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ اور برداشت کریں. سلام پڑھیں, آپ میرے حق میں دعا کریں اور حضرت لوگوں کے حق میں حضرت اللہ. میں کبھی کبھی لوگوں سے ڈر جاتا ہوں کہ کئی لوگوں پر میری تقریر بوجھ تو نہیں بن گئی. اجازت ہے؟ ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ادھر دیکھیے, اس واقعہ کو اعلی حضرت کے ملفوظات شریف کے حصہ اول میں بیان کیا گیا ہے. کہاں بیان کیا گیا؟ حصہ اول میں, اعلی حضرت کے ملفوظات میں, ملفوظات شریف کے حصہ اول میں بیان کیا گیا. کیا ہے؟ اعلی حضرت نے خود اپنی زبان سے بیان کیا. ادھر دیکھیے, 2 بزرگ تھے, جلدی بولیے, 2 بزرگ تھے, دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی.
ایک بزرگ دریا اس پار رہتے، دوسرے بزرگ دریا اس پار رہتے، دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک دفعہ اس پار والے بزرگ نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ جب تم لوگ بھی نماز پڑھو، روزے